اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ سورہ نحل کی تیسری اور چوتھی آیت ہے۔ سورہ نحل کی تیسری اور چوتھی آیت ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ جل جلالہ کی تخلیقات کا، اس کی قدرتوں کا اور اس کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، بنائے اس نے آسمان اور زمین بالحق، ٹھیک ٹھیک بنائے اس نے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک۔ تعالی عما یشرکون، بلند ہے وہ، تعالی بلند ہے یا برتر ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، برتر فارسی کا لفظ ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ اللہ کی ذات برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے، وہ بلند ہے، برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے بنایا انسان کو، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو من نطفہ، ایک بوند سے بنایا اس نے انسان کو، ایک بوند سے، من نطفہ ایک قطرے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جبھی تو وہ ہو گیا جھگڑا کرنے والا، خصیم خصم سے ہے اور مبین بولنے والا، جبھی تو ہو گیا وہ جھگڑا کرنے والا، بولنے والا۔ اللہ جل جلالہ نے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، جیسے وہ چاہتا تھا ویسا بنایا، جیسا ضرورت تھا ویسا بنایا، کوئی اس میں عیب نہیں نکال سکتا اور اس سے بہتر کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتا۔ اور اللہ جل جلالہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے اور ایک بوند سے بنایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور اب کیا ہے کہ جب وہ ایک بے جان شے تھا یا ایک پانی کے قطرے کی شکل تھا، اب جب اس کو وجود مل گیا اور اس کو قوت گویائی مل گئی، زبان مل گئی، اعضاء مل گئے، قوتیں مل گئیں، زبان مل گئی، تو اب وہ جھگڑنے لگ گیا ہے، بولنے لگ گیا ہے۔ بلکہ اب تو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو غلطیاں نکالتے پھریں گے، یہ یہاں یوں ہونا چاہیے، یہاں یوں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ویسے ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور یہ بتلایا کہ بھئی زمین اور آسمانوں کو بنانے والے جب اللہ کی ذات ہے، اور اسی طرح انسان کو پیدا کرنے والے اور بنانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اس ذات کا یہ دعویٰ اور اس ذات کا یہ حق جتلانا بنتا ہے کہ عبادت صرف میرا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے تو وہ اس پہ دعویٰ رکھتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میری اجازت کے بغیر اسے نہ کوئی خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا، نہ کوئی بنائے گا۔ اور اسی طرح کسی نے کوئی کتاب لکھ دی تب بھی وہ یہی دعویٰ رکھتا ہے میری مرضی کے بغیر اسے کوئی پبلش نہیں کرے گا۔ اللہ جل جلالہ تنے تنہا اکیلے ہر شے کے خالق ہیں، تخلیق میں، چیزوں کے بنانے میں، وجود دینے میں، تخلیق کرنے میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا وہ خالق ہے اور وہ تنے تنہا ہے۔ جب ہر شے کا خالق، ہر شے کے خالق اللہ کی ذات ہے، ہر شے کا بنانے والا وہ خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس کا بھی یہ دعویٰ بنتا ہے کہ میرے علاوہ تم کسی کی عبادت، کیونکہ تم میرے بنائے ہوئے، میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، تم میری مخلوق ہو، اور تمہیں بنانے میں، تمہیں وجود بخشنے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں،
تو عبادت میں بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتنا آسان سا جو ہے نا بیان ہے، بالکل آسان سا، ہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ بھی کیوں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے کہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے بڑوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ یہاں پر تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ عبادت کرو اپنے رب کی کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، یعنی جو پہلی امتیں گزر گئی، تم جو امت ہو تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تم سے پہلی امتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ چونکہ اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا تو بعد کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی اور تمہارے بعد بھی کرے گا۔ لوگ تو ہمارے بعد آئیں گے، امت تو کوئی نہیں آئے گی نا، تو اس لیے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ عبادت کا حکم دیا اور ساتھ یہ بتلایا کہ کیوں عبادت میرا حق ہے، اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا۔ لہذا وہ پیدا کرنے میں، تخلیق کرنے میں، وجود بخشنے میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اس کی بنائی ہوئی مخلوق پابند ہے کہ وہ اسی کی کیا کرے، عبادت، اسی کو خالق بھی مانے اور اسی کو الہ اور معبود بھی مانے۔ اس لیے اللہ نے یہاں ایک تو انسان کا ذکر بھی فرمایا کہ خلق الانسان من نطفہ، انسان کو ایک پانی سے بنایا۔ اب دیکھیں، آپ پانی پہ تصویر بنا کے دکھائیں، جاندار بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، پانی ٹھہرتا نہیں، اس میں شکل اور شباہت نہیں ٹھہرتی، عکس نہیں ٹھہرتا، پانی نہیں ٹھہرتا انسان سے۔ اللہ نے کیسا کمال کیا کہ پانی سے ایک ایسا وجود بنایا کہ صرف وہ ایک مخلوق ہی نہیں بلکہ مخلوقوں میں افضل ہے، اشرف المخلوقات بنایا اسے، اور ہر اعتبار سے ایسا خوبصورت بنایا، جسم کے اعتبار سے اور اس کے اعضاء کی تنصیب کے اعتبار سے اور اسی طرح صلاحیتوں کے اعتبار سے کہ کوئی مخلوق بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایک پانی پر ایسی تصویر بنائی، بلکہ ایسا وجود بنایا کہ جسے شاہکار کہہ سکتے ہیں آپ قدرت کا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے گویا انسان کو بنانے کے بعد اسے جتایا بھی ہے کہ میں نے پانی سے بنایا اور اب کیا ہے، وہ جھگڑنے والا ہے اور اب وہ بولنے والا ہے، یعنی پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پہلے کوئی قابل قدر شے ہی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو وجود بخشا، اب اس کو قوت گویائی بھی مل گئی، اب اس کو سننے کی صلاحیت بھی مل گئی، دیکھنے کی صلاحیت بھی مل گئی، بولنے کی صلاحیت بھی کیا ہے، مل گئی۔ تو اب اسے یہ زیب تو نہیں دیتا کہ جس ذات نے اس کو بولنا سکھایا ہو یہ اسی پہ اعتراض کرنا شروع کر دے، بلکہ اسی کا انکار کرنا شروع کر دے، اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کی تو گردن شکر سے جھکی رہنی چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے، ورنہ آپ اور مخلوقیں دیکھیں، کتنے جانور ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے ہیں، لیکن ان کا کھانا تو دیکھیں، منہ زمین پہ مارتے ہیں، گند میں منہ مارتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، اسی طرح پیشاب کرتے ہیں، اپنا جسم لتھڑا جاتا ہے اور کوئی پردہ نہیں۔ کیسا خوبصورت انسان کو اللہ جل جلالہ نے بنایا بھی، پھر اسے نظام بھی دیا۔ تو اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے صرف بنایا ہی نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا ہے، اس لیے اس کی زبان اللہ کے شکر میں چلنی چاہیے، اس کا وجود اللہ جل جلالہ کے ہاں سر بسجود ہونا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے وجود بھی بخشا ہے اور اس کے بعد یعنی پیدا بھی فرمایا، پھر اس کے بعد جب تک اسے زندگی دی ہے زندگی کا سامان بھی دے گا، کھانا پینا، آب و ہوا، آکسیجن، رہن سہن، یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، کوئی شے انسان کی بنائی نہیں ہے۔ دیکھیں زمین اور آسمان یہ ایک مکان ہے جس میں انسان رہتا ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ جو انسان اس میں مکین ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے،
اور اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کون اگاتا ہے، کون پیدا کرتا ہے، کون نکالتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات۔ تو معلوم ہوا انسان کی تو کوئی شے بھی نہیں جو جس پہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اسے بنایا ہے، بلکہ ہر شے اللہ نے اس کو بنا کے دی ہے۔ تو اس لیے یہ صرف اپنے وجود کا شکر ادا کرتا رہے تو مرتے دم تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ اس لیے خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان بنائے، زمین کو بنایا بالکل ٹھیک ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، انسان کے تو تصور میں نہیں، اس سے بہتر آئیڈیا بھی نہیں دے سکتا کہ یوں ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تعالی عما یشرکون، وہ ان کے شریک بتلانے سے بہت برتر اور بلند ہے۔ وہ اس لیے بلند ہے کہ اس کے ساتھ شریک ہے ہی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو جن کو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ تو اللہ کی خود پیدا کردہ ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ چاہے کوئی پتھر کو معبود بنا لے، چاہے کوئی آگ کو بنا لے، درخت کو بنا لے، جاندار کو بنا لے، مردے کو بنا لے، وہ سب اللہ کی کیا ہے؟ مخلوقیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس کو بھی شریک بناؤ گے وہ اللہ کی مخلوق نکلے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تو بہت برتر اور بلند ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے بنایا انسان کو پانی کی بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین، تو جب ہی وہ کیا ہے؟ جھگڑا کرنے والا، بولنے والا بن گیا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو زبان دی ہے وہ بھی شکر میں، اور اسی طرح اللہ کی حمد اور ثنا میں استعمال ہو جائے، اور جو وجود اللہ نے بخشا یہ بھی اسی کے ہاں اللہ جل جلالہ اس وجود کو بھی اپنی فرما برداری میں لگا دے، اور ہمتاً انسان جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ صدق اللہ العظیم۔